ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 18 اگست 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 337 میں 337 ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الطارق سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی چیز کی. وہ چیز کون سی ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے. وما ادراک ما الطارق. اور تمہیں کیا معلوم کہ الطارق رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے. النجم الثاقب. ایک نہایت ہی روشن ستارہ. موسٹ پروبیبل اس سے مراد نارتھ سٹار ہی ہوگا، کیونکہ نارتھ سٹار جو ہے ایک تو اس کی پوزیشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، فکس رہتی ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اسی لیے آپ نے جب کبھی بھی زمین کے اوپر ڈائریکشن یا سمت معلوم کرنی ہو تو نارتھ سٹار کو لوکیٹ کیا جاتا ہے، جو ایک بڑا سا ایک دب اکبر بنتا ہے آسمان کے اوپر، 7 ستاروں کا ایک چمچ نما نقشہ سا آسمان پہ. اس کے جو فرنٹ والے 2 ستارے ہوتے ہیں ان کی سیدھ میں سب سے روشن ستارہ جو ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے. اور اگر نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کر لیں کسی بھی بیابان کے اندر یا سمندری سفر میں ریگستان کے اندر اور اپنا رخ آپ اس کی طرف کر لیں تو وہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہو جاتا ہے. آپ کے دائیں طرف مشرق، بائیں طرف مغرب اور بیک سائڈ پہ جنوب ہوگی. ایک سمپل فارمولہ ہے. اسی کو کمپاس کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے، چونکہ کمپاس کے جو نیڈلز ہیں وہ سوئیاں ہمیشہ نارتھ کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو آپ کی وہ جو سوئی ہے وہ نارتھ کی طرف ہو جائے گی. اسی کے اوپر آپ کو نارتھ سٹار بھی نظر آئے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے اس اعتبار سے یاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فزیکل فنامنا آف نیچر، قانون قدرت کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں.
دراصل ان چیزوں کا کمال نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا، کریٹر آف دا یونیورس کا کمال ہے جس نے یہ اتنی پرفیکٹ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس قسم کو یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر نہ ہو، یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محافظ کے طور پر مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی سورہ المطففین میں پڑھ چکے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ الانفطار کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تم پر فرشتے مقرر کیے ہیں کرامًا کاتبین، جو کہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ فرشتوں کے تبدیلی کے اوقات فجر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جو اس سے پچھلے دن عصر کے وقت کے فرشتے آتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، پھر یہ فرشتے عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور عصر کے وقت پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے، اللہ کو سیریس لینے والے، تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب لوٹے تو عصر کی پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب لوٹے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں انسانوں کے اوپر۔ یہ چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بغیر خوف کے بھاگتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی ان کو چوٹیں آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اگر بچوں کو خود سنبھالنا چاہے تو کبھی سنبھال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے بچوں کا بڑا ہو جانا۔ بچے جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بھاگنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی حفاظت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں، الا یہ کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ ایک الگ بات۔ ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھاگتے ہوئے کبھی ان کو چوٹ آتی ہے تو بالکل کن پٹی کے قریب، کبھی بالکل آنکھ نکلتے نکلتے بچتی ہے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے بچت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311، بڑی لمبی حدیث ہے جس کا لب لباب یوں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر کر دے گا، فرشتہ۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے اوپر مقرر ہوتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا۔ ایک بے قدر پانی کا قطرہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کمپلیکس کریشن کریٹ کر دی ہے۔ صرف انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور و تفکر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت نصیب ہو جائے گی۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پروڈکشن، ظاہر ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہی وہ گوہر نایاب، وہ جو ہے لیکوڈ بنتا ہے جس سے انسان کی یعنی پروڈکشن کا، ریپروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم اسے نکالتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ ہستی جس نے انسان کو ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے اسے واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی وہ جب گل سڑ کے مٹی ہو جائے گا، وہ اللہ جس نے بے قدر پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب انسان گل سڑ کے بالکل ہڈیاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو واپس لے آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن جب سب کے سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان نے کوئی چھپا کے قتل کیا تھا، دنیا کو تو پتہ نہیں چلا، دنیا کی پولیس سے بھی آپ نے آنکھیں چھپا لیں، عدالتوں سے بھی بچ گئے جھوٹی گواہیوں کے ذریعے، لیکن قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں جرم کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، سارے کے سارے راز کھل جائیں گے۔ اور اللہ معافی دے، یہ جو راز کھلنے ہیں نا، بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو جانی ہے۔ دنیا میں انہوں نے نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، قیامت والے دن جب ان کے اوپر برا وقت آئے گا تو انسان یعنی پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ حضرت صاحب بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دوزخ میں دیکھا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو رواج ہے نا بیل کو جوتا جاتا ہے، اس طرح گدھے بھی جوتے جاتے تھے، جو ایک کولو کے جس طرح یہ بیل ہوتے ہیں تو وہ چکر کاٹتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانوں کو الگ کرنے کے لیے، ان کے پاؤں وہاں پڑتے تھے۔ تو جس طرح گدھے یوں گھومتے رہتے ہیں نا، اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد ان کو گھومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ تو تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے، ہائے 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 ہائے، تو تم لوگ کیوں جہنم میں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کہا کرتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ مولوی جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پہ آپ عمل کریں، مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ عمل نہ کریں، کیونکہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، نیکی کا کام۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا بہت آسان کام ہے۔ تو اس دن راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ پردہ ہی رکھے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لے گا، ان کے ظاہر ہے کہ وہ ان نیک اعمال کے سبب بھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا، باقی جس کی مٹی پلید ہونی ہے وہ تو ہو جانی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ریاکار لوگوں کو، تو بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے عیاں نہ کر دے۔ ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں سکینڈلز کی فارم میں اور ایشوز میں۔ اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ تو الا ما شاء اللہ تعالی فما له من قوت ولا ناصر، تو جب وہ راز فاش کر دیے جائیں گے فما له من قوت ولا ناصر، پس اس دن نہ تو اس شخص میں خود کوئی زور ہوگا اللہ سے بچنے کا، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا، نہ تو وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے بچ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دھونس کے ساتھ بچا سکتا ہے۔ یہ شفاعت بالاذن کا معاملہ بھی سمجھیں، یہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہے کہ دھونس کے ساتھ کسی کو چھڑوا لیا جائے۔ قرآن کی جو ڈاکٹرائن ہے اس ڈاکٹرائن کے اندر شفاعت جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ جس کے لیے اجازت دے دے گا اس کے لیے شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شخص کسی کو دھونس کے ساتھ زبردستی کے ساتھ چھڑوا نہیں سکتا، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا۔
اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت کے دن تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑوا نہیں سکوں گا۔ یعنی دنیا میں تو میں اپنے مال سے تجھے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حضور اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قیامت والے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکوں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آسمان کی قسم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹر آف جو آسمان ہے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، اور بارش کے اوپر ہی سب کا سب، یعنی یہ نظام زندگی ڈیپینڈنٹ ہے۔ بارش ختم ہو جائے تو دنیا سے انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، جاندار ختم ہو جائے گی۔ یہ پورے کا پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج کی روشنی سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی فارم میں زمین پہ برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پگھلتا ہے، وہاں سے دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی، اور ہم زمین کے نیچے سے وہ پانی نکالتے ہیں، اوپر سے بھی استعمال کرتے ہیں، بارش بھی الٹیمیٹلی زمین اگاتی ہے۔ زمین اگانا چھوڑ دے تو انسانیت یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کوئی جاندار نہیں ایگزسٹ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی جو بارش سے پھٹتی ہے، یعنی وہ بارش زمین میں پڑتی ہے تو جو دانہ ہم نے بویا ہوتا ہے اس تک جب وہ نمی پہنچتی ہے تو وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ کھیتی اور درخت سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ سر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہونا کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے یا کھیتی، آپ اسے منوا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہمارے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں نا، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کو چونکہ ہم بچپن سے آبزرو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ آکورڈ نہیں لگتا۔ ورنہ یقین کریں جس شخص نے انڈے سے چوزا نہ نکلتا دیکھا ہو، اس کو جب پہلی بات آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو تم پوری زندگی انڈا توڑ کے کھا رہے ہو، لیسدار مادہ، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیسدار مادے میں تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے جس کے اندر جان بھی ہو، اس کے پھر پر ہوں، پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہو، اس کے اندر اس کے گردے ہوں، سارا بلڈ کا سسٹم ہو، پھر پیدا ہوتے ہی وہ اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دے۔ ایک چوزا نہیں کوئی بنا سکتا سر، چوزا تو بہت بڑی بات ہے، چوزے کی چونچ نہیں کوئی بنا سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں ایسا بنا سکتی جس میں سے چوزا نکلے۔ اس لیے تو بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ زندہ چیزیں مردہ سے نہیں کبھی بھی بن سکتی۔ مرغی نہیں انڈا دینا ہے، اس میں سے چوزا نکلنا ہے۔ ہاں اب آپ اس انڈے کو چاہے مشین کے نیچے رکھ دیں، مشین میں، یا کسی مرغی کے نیچے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا، بیج کوئی نہیں بنا سکتا۔ درخت سے ہی بیج ٹوٹے گا، اور ایک بیج کے اندر پھر ہزاروں درختوں کا ڈیٹا ہے، کیونکہ اس سے جو ایک درخت بننا ہے اس سے پھر ہزاروں بیج۔ ایک آپ تربوز جو کاٹ رہے ہیں وہ دیکھنے کو تو ایک تربوز ہے، لیکن اس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا پوٹینشلی موجود ہے۔ جتنے بیج ہیں وہ آگے ایک ایک بیج ایک ایک تربوز نہیں ہے، ہزاروں تربوز ہیں، کیونکہ جو اس ایک بیج سے جو تربوز بننا ہے اس میں ہزاروں بیج ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، اور اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے بارش کے برسنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مردے کو بھی قبر سے نکالنے پر قادر ہے۔ یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر تمہارے ایکسپیرینس میں ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے نا۔
تو بس اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لو کہ وہ اللہ جو ایک بے قدر بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنانے پر قادر ہے، مردہ زمین سے نکال کے اس کو اس لیول تک لے جانے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی گل سڑ کے ہڈیوں میں مل جائے اور اس میں سے دوبارہ سے اس مردے کو زندہ کر لے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس تو آپ کے سامنے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، یعنی قرآن الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس میں جو کچھ آ گیا بس وہی قانون ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے قائم ہونے کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ ہو جانا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن کی باتیں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا زبردست انداز ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس چیز ہے، یہ قول فصل ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قرآن پرپز کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپز کے ساتھ اترا، فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی، اس کا کانفیڈنس، کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، پورے پیشن کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے، جوشوا، ان کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، انگلش کے اندر ہے، آلموسٹ 1 گھنٹے کی۔ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب ان کو جمعے والے دن گفٹ کی گئی تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑھ چکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہو، تو پوری زندگی نہیں پڑھا پورا قرآن۔ پرپز آف لائف کی تلاش میں لوگ ہیں نا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعے والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں ہی اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ اس کتاب کا کانفیڈنس ہے، جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں، تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو بات جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، بہتر ہے یوں کر لیں، تو اللہ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ جو کہانیاں، قصے، سٹوریاں، یہ دین اور ہے۔ قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نبی سے فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہے جناب اس کتاب کا کانفیڈنس۔ وما ہوا بالہزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا، کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے، تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے، وہ کہیں گے جی آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا۔ میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹونٹ کے طور پہ کی ہے، تانا دیتے ہوئے۔ جب کافر کہتے ہیں نا اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں، مکھی کی مثال ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں،
اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دے. یعنی گمراہ کسے کریں؟ جو بات مان لے اس کو گمراہ کریں؟ نہیں، جو بات نہ مانے، قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو، یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ گمراہ ہو، اور جو بات قبول کر لے وہ ہدایت پہ. تو میں اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات تانے کے طور پہ کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بات ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں. اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے، یہ تو کفر ہے. اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی، یا تو قرآن کتاب ہدایت ہے یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے. تو یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں، وہ بات تانے کے طور پہ، ٹونٹ کے طور پہ، یا آج ماڈرن دور میں پھکی کے طور پہ ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہ مانو جاؤ دوزخ میں، اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر دیا. تو یہاں قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مذاق ہے، مذاق نہیں ہے. قرآن میں آیا یہ نبی مجنون نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی نے نبی علیہ السلام کے لیے مجنون کا لفظ کیوں بول دیا، وہ تو نہ کے لیے بولا جا رہا ہے نا. اور جب نہ کے لیے مثال دی جائے گی تو پھر دی جائے گی. قرآن میں آتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اسی طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چالیں چل رہے ہیں. وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو جائے تو یہ دین دفن ہو جائے گا، اور طرح طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور میری بھی تدبیر ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ، ان کو کچھ نہ کہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، یہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. سر یہ جو ٹاپک ہے نا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے کہ اے نبی ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. یہ تھم رول ہے کسی دعوت کی کامیابی کا. اگر آپ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، اوہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی اب میں کیا کروں، تو وہ تو کرتے رہیں گے لوگ. پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا. آپ اپنی سچائی بیان کرتے رہیں. سچائی میں بڑی طاقت ہے. ہمارے پاس تو یعنی ماشاءاللہ ہزاروں لوگ، میں یعنی بلا مبالغہ کہوں گا، جو فزیکلی آ کے مجھے مل کے جا چکے ہیں. ایک ایک بندے کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچایا. اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مخالفین کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں. اور وہ مولوی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کی مت مار دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے. اب لوگ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں. اب کہانیاں کس سے نہیں چل سکتے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہانی بیان کر دی، کسی سنی نے شیعہ کے بارے میں کہانی بیان کر دی کہ شام غریباں کو یہ فلاں فلاں کام الٹے کرتے ہیں. اب آج کا نوجوان جو ہے وہ شام غریباں میں خود پہنچ جائے گا یا ویڈیو دیکھ لے گا شام غریباں کی، تو کہے گا وہاں تو کوئی نہیں ایسا کام ہو رہا، تو یہ تو کہانی کرا رہا ہے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں شیعہ کی طرف سے یہ پراپوگنڈا ہو سکتا تھا یہ مولا علی کو نہیں مانتے، یہ حسین کو نہیں مانتے. آج کا جب شیعہ بچہ ہے وہ جا کے مسجد میں خود جا کے دیکھ لے گا کہ بھئی چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں. ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یار کہ مولا علی کا دفاع کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ وہ پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے. سنی اور شیعہ دونوں کی طرف سے ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. تو اب وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. تو یہ چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں.
تو صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا. ایک ایک گھر میں دعوت سوائے انٹرنیٹ کے یہ پاسبل ہی نہیں کہ ایک ایک گھر میں دعوت پہنچے. تو آج تو ہمیں یہ اس حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی گھر بچا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ینگ ایج میں، اپنی جوانی میں دوسرے مکتبہ فکر کی مسجد میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے سٹرکٹ تھے اپنے عقائد و نظریات میں، آج ان کی اولاد اپنے موبائل پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اور وہ روک نہیں سکتے. تبلیغی جماعت والے بیچارے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا اور لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کرتے ہیں. اب سننے والے کی مرضی ہے، کئی تو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں، کھول کے گالیاں سنا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو سر ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بیڈ روم میں پہنچتے ہیں بغیر کھٹکھٹائے موبائل کے اندر. اور اس کے موبائل میں بھی پہنچیں گے جو اپنی اولاد کو جکڑ کے رکھے گا اپنے فرقے میں، لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکے گا. تو یہ اس زمانے میں چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے خزانے اگلوا دیے ہیں کہ جو مخالفین کی سازشیں تھیں دعوت حق کے مقابلے پہ وہ کس طرح ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب تو بنانا ہوتا ہے. یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کو جوڑا ہے، تو وہ چیزیں تو خود بخود پھر وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. شروع میں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. صحابہ کرام نے سوچا تھا کہ یار رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد فرمائی ہے. تو اس لیے جو لوگ دائی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹروتھ لور بنے، سچائی سے محبت کریں، سچائی پھیلائیں اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. ورنہ آپ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں سکتے. دنیا کی تو مثال میرے بھائی اس کتے کی سی ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں کئی کتے کھڑے ہیں اور آپ پہ بھونک رہے ہو تو آپ ایک ایک کتے کو جواب تو نہیں دیں گے یا خاموش کرانے کی کوشش کریں گے. آپ اپنی منزل کی طرف روانہ رہیں. اگر آپ منزل کی طرف روانہ رہ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کتوں کو جواب نہیں دینا ہوگا، ان کو سیریس نہیں لینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی اس کے خلاف بھی اس وقت آپ دیکھیں ہمیں تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا جو صحابہ کرام کو گزرنا پڑا. ان کو تو جانیں سٹیک پہ لگانی پڑی ہیں اور اس لیول پہ آزمائش آئی ہے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا ہے تو اس طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم پہ تو یہ آزمائش نہیں آئی ہے، تو ان پہ تو بہت بڑے لیول کی آزمائشیں تھی. میرے بھائیو اگلی صورت قرآن حکیم کی اگر میں کہوں کہ جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں کئی مضامین کور ہیں. گھنٹوں صرف اس صورت کے اوپر بولا جا سکتا ہے. اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ، یہ دونوں اکٹھی صورتیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر تذکیر ہے، نصیحت ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ بڑی جاندار صورتیں، چونکہ عید کا دن بھی واعظ کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے. اس لیے آپ دیکھیں جمعے کے ٹائم میں زور کی نماز اللہ نے ختم کر دی ہے اور زور کی 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی ہیں، کیونکہ وہ تذکیر کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری یا بھیڑ ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس سے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو اس کے بعد آتا ہے اس حال میں کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس کا یعنی نام اس اسپیشل پروٹوکول میں جمعے کے لیے نہیں لکھا جاتا، بس وہ صرف ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، نصیحت.
یعنی جو خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے وہ جو واعظ و بیان کرتا ہے، واعظ و نصیحت، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس واعظ و نصیحت سے مراد قرآن ہی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کے دن کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی سورہ قاف، سورت نمبر 50، پارہ نمبر 26 میں نے وہ پوری کور کی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 59 کے اندر، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 59، سورہ قاف میں نے پوری کور کی ہے اس میں۔ تو نبی علیہ السلام کی تقریر، آپ کی واعظ و نصیحت قرآن ہی ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اسی سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھمائی ہوئی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تو ٹیکسٹ بک قرآن ہے، اسی سے واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، اسی کے ذیل میں احادیث بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن قرآن پس پش جا چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تذکیر ہوتی تھی سورۃ الاعلیٰ کے ذریعے، اور مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس کی پہلی آیت پڑھتے تھے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ علیہ السلام اس کو فوراً رسپانس کر کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے نام کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، پھر نماز میں جتنی تکبیرات انتقال ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ٹائلٹ میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رات کو سونے لگتے ہیں تو اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہیں، یہ اذکار اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ تو اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس کے نام کی۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ، اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا ربک الاعلیٰ، اس رب کی پاکی بیان کریں جو بہت اونچا برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، اس کو بالکل فائنل ٹچز دے کر زبردست چیز بنائی۔ والذی قدر فہدی، اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت دی، مخلوقات کو قوت دی اور ہدایت، یعنی اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو جبلی ہدایت بھی دے دی۔ اب یہ دیکھیں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں تخلیق کے بارے میں۔ نمبر 1، اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، خالق فسوی، اور اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، نوک پلک درست کی۔ والذی قدر فہدی، اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا اور اسے جبلی ہدایت دی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل اس کو ٹچز دے کے بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی نوک پلک درست کی ہے، ورنہ یہ کوئی الل ٹپ تو نہیں بنا ہوا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کان، پوری اس کی ڈیزائننگ کی ہے، یہ اس کا تسویہ کیا ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ہر ایک چیز کا ایک سائز ہے، پھر اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ انسان اڑ نہیں سکتا، چڑیا اڑ سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے مقرر کیا، اس کے لیے وہ اندازہ مقرر کیا، اور سب سے بڑھ کر فہدا، اسے جبلی ہدایت دی ہے۔
یعنی بکری کو جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی، اور شیر کو جبلی ہدایت یعنی قدرتاً انسٹنکٹ اس کو یہ دی ہے کہ وہ گوشت کی طرف جائے گا، سبزی کی طرف نہیں جائے گا۔ چوزا آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتہ ہے میں نے دانہ چگنا ہے اپنی چونچ سے، اس کے دماغ میں بھی نہیں کہیں آتا کہ میں نے اپنے پنجے استعمال کر کے منہ میں ڈالنا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو درندے ہیں پرندوں میں سے گوشت خور، وہ شکار جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر گوشت خور جو ہیں جاندار، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانت دیے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کے نہیں دیے ہوئے، سبزی خور کو نکیلے دانت ان کے نہیں ہیں۔ یہ جبلی ہدایت ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ وہ بولنا تو سیکھتا ہے جا کے کہیں 3 4 5 سال کی عمر میں، اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو 10 12 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کو یہ سمجھانا شروع کر دے کوئی کہ اس نے فیڈر سے دودھ کیسے پینا ہے، تو پھر آپ تو سمجھا بیٹھے۔ یہ اللہ نے جبلی ہدایت دی ہے اسے۔ مگرمچھ کا بچہ آپ دیکھیں بمشکل جو ہے نا یہ ایک انگلی جتنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا کہ تیری سیفٹی پانی کے اندر ہے؟ کئی راستے میں شکار ہو جاتے ہیں پرندوں کے، چند ایک بچے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر پانی میں بھی کتنے خطرات ہیں، ورنہ دنیا میں پانیوں میں مگرمچھ ہی ہوتے ہیں جتنے وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ سانپ ہیں جس طرح، چند ایک بچتے ہیں، لیکن وہ جبلی ہدایت کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چارے کو نکالا، یعنی جو تخلیق مخلوقات کو تخلیق کیا ہے ان کی خوراک بھی زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ انسان کی خوراک بھی اس زمین سے ہے، جانداروں کی بھی اس سے، اور وہ چارہ ہے جو نکالا جاتا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ہم نے اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے اس کے پیچھے جو کچھ باقیات ہوتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں۔ ایون ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی فضلہ بن کے اسی زمین میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فوڈ سائیکل رکھا ہوا ہے، اور پھر اسی زمین کو زرخیز کرتا ہے، اور اس طرح معاملات چلتے جاتے ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، پس آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، بجوز اس کے جو اللہ چاہے گا۔ اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں، آپ علیہ السلام نماز بھول گئے، 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ یہ پتہ بھی نہیں میں بھول گیا ہوں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ پھر آپ نے باقی اصحاب سے پوچھا، ان کا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 فرض پڑھائے ہیں، تو آپ واپس آئے، باقی کے 2 فرض پڑھائے، اینڈ پہ سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور جب یوں بھول جاؤں تو یاد کروا دیا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ جو مقتدیوں میں عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کی غلطی پر اسے مطلع کریں گی، اور مرد جو ہیں سبحان اللہ کہہ کے کریں گے۔ تو یہاں اسپیسیفکلی ویسے قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ ایسا ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام ایون قرآن بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے آپ کو یعنی بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام یعنی جو آپ کے ہی شاگرد تھے کبھی آپ کو یاد کروا دیتے تھے۔ پرفیکٹ صرف اللہ ہے جی، مخلوق پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو موت آ جائے، جو روٹی کا محتاج ہو، کھانے کا بھی اور بعد میں نکالنے کا بھی، پیشاب کا بھی محتاج ہو، اور نیند کا محتاج ہو، وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا کوئی انسان آزاد نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے۔ نمبر 1 موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کو نہیں آنی۔ نمبر 2 روٹی کا محتاج، کھانے کا محتاج، کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ نمبر 3 نیند، اللہ تو فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند سے کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بلکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آپ اگلے 24 گھنٹے پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز، جو کھایا پیا ہے اس کو باہر نکالنا، پیشاب اگر کسی کا رک جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، ایک ہم کھانے کے محتاج ہیں، اس کے بعد نکالنے کے بھی محتاج ہیں، اور ابھی تو میں وہ کمپلیکس چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کھانا پیشاب کیسے بنتا ہے، اس کھانے میں سے انسان کے جسم کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ الگ ہونا اور ہمارے خون کا حصہ بننا جس سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے، وہ اتنا کمپلیکس پروسیس ہے کہ امیجن نہیں کوئی کر سکتا۔ اس پورے سینیریو کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بزرگ نے زمین و آسمان تھامے ہوئے ہیں، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے راوی کا پل بچا لیا ہے، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے یعنی سمندر روک کے رکھا ہوا ہے، اور سر کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، آپ کا پیشاب بند ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دم ڈلوائیں، ان کے پیشاب بند ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے آج تک سنا ہے کوئی بزرگ بیمار ہوا ہو اور اسے کسی مزار پہ لے کے گئے ہوں؟ اسپتال لے کے جاتے ہیں سیدھے، اور تو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں، اے مسئلہ نہیں حل ہو رہا، فلاں مزار تے ٹر جاؤ۔ میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ وہ بیمار ہوا اور اس کے مریض اسے شفا انٹرنیشنل میں یا آغا خان میں نہ لے گئے ہوں۔ تو ادھر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس کو مزار پہ لے کے جائیں نا، تو روحانی آپریشن کرائیں بزرگوں سے جا کے۔ تو پوری زندگی قبروں والوں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، جب ان پہ آفت آتی ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو سر پھر لوگوں کو پھر ڈاکٹروں سے ہی جوڑا کریں، قبروں والوں سے نہ جوڑا کریں۔ سب کہانیاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ اچھا، اس میں قرآن کے ناسخ و منسوخ کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، قرآن میں ناسخ و منسوخ۔ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کی قرات بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ وہ آیات تو ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جن کے احکام منسوخ ہوئے ہیں لیکن آیات قرآن میں موجود ہیں، لیکن قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جو نہ صرف اس کی قرات منسوخ ہوئی ہے بلکہ وہ مصحف کے اندر موجود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ والا حصہ محو کروا دیا۔ تو یہ آیت بھی اس کو سپورٹیو ہے۔ ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 بھی سپورٹیو ہے نا، کہ ہم کوئی آیت آپ علیہ السلام کو بھلا دیں یا محو کر دیں تو اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آئیں گے، اور یہ آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ باقی میں نے اس میں بتایا تھا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب آپ پڑھ لیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو جہری چیزیں ہیں اور جو چھپی ہوئی، یعنی جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیں گے آسان شریعت پر عمل، آپ کے لیے آسانی آ جائیں گی۔ مشکل کا وقت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہے، ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو رہا ہو۔ قیامت مضمر ہے اس آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو۔ ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے۔ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے، اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کوئی مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے۔ واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو. جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا. یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا جائے دفعہ ہو. اللہ بے نیاز ہے نا. پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ صرف بات پہنچائیں. اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکرى، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا. آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے. اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. آیت نمبر ہے 123. آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب. بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے. مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یہ ہے جناب اللہ کا غصہ. موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا. قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے. جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے. جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی. کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے. واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ، نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے۔ وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہیں ان سے اجتناب کرو۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو۔ اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا، اس کی وجہ سے ہی پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ترجیح ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا 1,00,000 روپیہ ملے گا، سارے پہنچ جائیں گے۔ دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھنس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا چونکہ نقد ہے اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آخرت ادھار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھی جائے گی، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اینڈ تے چھاڑ ہی دینا ہے۔ او یار اللہ نو ساڑی نماز نہیں چاہیے دیا، بس یہ سارے کے سارے ایک لیم ایکسکیوزز اور عجیب و غریب جملے بول کے تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کے لیے محنت کی جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی، بہتر بھی ہے۔ بہتر کس اعتبار سے ہے؟ نہ موت ہے ادھر، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی۔ نمبر 2، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے 30 سال کے۔ نمبر 3، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہوگے۔
اور نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس سے ناراضگی ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں اجازت ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں، جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑا پہنایا جائے گا۔ جنت میں داڑھی بھی کوئی نہیں، دنیا میں داڑھی رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ماں دودھ نہیں بخش دی، وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، جس میں وہ خدا کی محتاج تھی، اور اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے۔ عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو بہت اون کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے۔ ذریعہ ضرور اللہ بنا دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی ہم نے نازل کی تھی۔ کون سی بات جو پہلے گزری ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی۔ ساری الہامی کتابوں کا لب لباب نچوڑ یہی جملہ ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی تمام الہامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے، اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے، یہ دنیا، شیطان، یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا۔ شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں، ہرڈز عبور کرنی پڑیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں۔ یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گر جائے گا، اندر پہنچ کے اٹریکٹیو نہیں ہے، باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، حلال و حرام کی تمیز سے گزرنا پڑے گا، رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی، جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت جبرائیل واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو، اور نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھو۔
دوزخ دیکھ کے ان کو ہو اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب ذرا دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیزوں، شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا، اور نقد بھی ہے لذت۔ دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکھی سوکھی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ آخرت میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا، اتنی اٹریکشن رکھ دی دوزخ کی طرف۔ تو یہی تو امتحان ہے نا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا۔ امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا ہے، وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 4 سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے؟ آئے تھے، رکھے تھے، گزر گئے، لیکن وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے یاد رکھے ہوئے ہیں کہ اس نے کیا تکلیف کاٹی تھی۔ اس کے برعکس گناہ، اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن گناہ آج تک باقی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے ہیں جو آپ نے تکلیف اٹھائی تھی، اور گناہ کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وقت کے ساتھ۔ آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس چیز کی جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا، بڑا ٹیسٹی تھا، آج بھی میرے منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے۔ آیا، ختم ہوا، نکل گیا، لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے رہے ہمیشہ، ایسا بھی نہیں، وقتی ہوتی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتی ہے۔ برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے اسے معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔